نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھ سے حضرت جبرائیل امین گئے اور انہوں نے یہ بات مجھے سنائی کہ اے محمد، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے دریا کے درمیان سمندر کے ایک جزیرے پر درمیان میں پہاڑ یعنی سمندر میں جزیرہ، اس کی چوٹی پہ بیٹھ کر 100 سال اللہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے نیچے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اور ایک انار کا درخت ہے اس کے لیے پیدا کرا. ہر دن اس درخت پر ایک انار لگتا. جب شام کا وقت ہوتا تو وہ عابد کے نیچے اتر کر اس چشمہ سے وضو کرتا اور اس انار کو کھاتا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس عبادت گزار بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، سجدے کی حالت میں میری روح کو قبض فرمانا اور زمین میں سے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو میرے جسم پر مسلط نہ کرنا، اور جب مجھے اس جہان سے اٹھایا جائے تو میں حالت سجدہ میں ہوں. چنانچہ اس کے ساتھ اسی طرح ہوں گا. حضرت سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا کہ جب ہم نیچے اترتے یا اوپر جاتے تو وہ اسی طرح سجدہ کی حالت میں ہوتا تھا، اور ہمارے علم میں یہ بات تھی کہ قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو. وہ عبادت گزار کہے گا، یا اللہ نہیں، میرے عمل کے سبب مجھے جنت میں داخل فرما. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کے اعمال اور میری نعمتوں کو تولا جائے، موازنہ کیا جائے. صرف آنکھ کی نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کے بدلے میں جب تولی جائے گی تو وہی ایک آنکھ کی نعمت پوری ہو جائے گی. باقی نعمتیں بغیر عبادت کے اس کو ملی ہوں گی، یعنی اس کی عبادتیں باقی نعمتوں کا بدلہ نہیں. خداوند قدس کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کو دوزخ میں ڈال دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. بندہ رک جائے گا، عرض کرے گا، یا اللہ تو اپنی رحمت کے سبب مجھے جنت میں داخل فرما. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس بندے کو میری بارگاہ میں لے آؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، جب تو کوئی چیز نہیں تھا، جب تو تھا ہی نہیں، تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے وجود کس نے عطا کیا؟ تو بندہ عرض کرے گا، اے اللہ تو نے. تو اللہ فرمائے گا، کیا یہ تیرے عمل کی وجہ سے تھا؟ عرض کرے گا، نہیں مولا، تیری رحمت. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ سمندر کے درمیان پہاڑ پر تیرے لیے رزق کس نے نازل کیا؟ نمکین پانی کے درمیان تیرے لیے میٹھا پانی کس نے نکالا؟ ہر رات انار کس نے عطا کیا؟ حالانکہ اس درخت کو تو سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے. سجدہ کی حالت میں تیری روح کو کس نے قبض کیا؟ بندہ عرض کرے گا، تو نے اے اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ میری رحمت کی وجہ سے ہے. تو اسی میری رحمت کی وجہ سے ہی تو جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. آج ہوتا کیا ہے، نمازی بے نمازیوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ جاتا ہے. 500 سال تک رب کی عبادت کرنے والا بھی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے کہ وہ اپنے عمل سے عمل کر کے اس نے اللہ پاک کی
رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے، عمل سے نہیں جانا۔ اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو چھوٹا سمجھیں، رب کی رحمت کو بڑا سمجھیں۔ اللہ پاک کی